اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو ہم جو ہے پارا 2 کی ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلی جو کلاسز ہیں وہ لائیو پہ پڑھی ہوئی ہیں۔ آج میں نے ویڈیوز ڈالی ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کو سننا بھی بہت نیکی کا کام ہے۔ ایک لفظ پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ اگر جو ہم سن رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنوا رہا ہے، ورنہ لوگ باغ گانے اور ایسی ایسی چیزیں سنتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، وہ دراصل وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی مال و جانور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایت اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزمائے گا، کسی نہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارا ٹیسٹ ضرور لیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ جو ہے کتنا ایمان کا پختہ ہے، یہ کتنا اس کا ایمان ڈاماڈول ہے، یہ کتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں سب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے ریلیکسنگ والا پیریڈ آتا ہے، یعنی کہ یا تو کسی کے حصے میں دوزخ آئے گی یا جنت آئے گی۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس کی بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کی ہوئی روشن دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان کتاب میں کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کر بیان کر دیا، تو ہم ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا۔ اب دیکھیے، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سیکھنا پڑھنا ایک امانت ہمارے پاس ہوتی ہے جو ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے۔ جو لوگ قرآن سے واقف نہیں ہیں وہ کس طریقے سے واقف ہوں گے جب تک ہم محنت نہیں کریں گے؟ تو ہمیں جو ہے اس قرآن کو عام کرنا ہے۔ جو لوگ عام نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کریں گے، اور جو توبہ کر لے اور اپنے کام میں لگ جائے پھر اللہ تعالیٰ بخشنے کے خوگر ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور کافر ہونے کی حالات میں مرے، ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اور ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ اب ایک انسان ہے، وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اب دیکھیے ہم نے اگر جو اپنا کام نہیں کیا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک یہ قرآن نہیں پہنچے گا۔ اور قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ ان کی سردردی ہے، لیکن ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ لیکن جو انسان کفر کی حالت میں مر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کو گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنے عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے تو اس وقت یہ سمجھ لیا کرتے کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔